گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ ضلع انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کی نگرانی میں پولنگ اسٹیشنز پر بیلٹ پیپرز، بیلٹ باکسز اور دیگر انتخابی سامان پہنچا دیا گیا۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ گلگت بلتستان کا حکمراں کون ہوگا، فیصلہ آج ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 24 نشستوں پر 403 امیدوار میدان میں، 396 مرد اور 8 خواتین امیدوار شامل۔ 9,58,480 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے 23، نون لیگ کے 22، استحکام پاکستان پارٹی کے 15، مسلم لیگ کے 11، JUIF کے 9، MWM کے 7، جماعت اسلامی اور MKM کے 6 جبکہ 272 آزاد امیدوار بھی قسمت آزما رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی سپریم لیڈر کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام لے کر ایران پہنچ گئے۔ محسن نقوی کی ایرانی وزارت داخلہ آمد ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات، ایران امریکہ جنگ اور مذاکرات سے متعلق گفتگو۔ ایرانی خبررساں ایجنسی ارنا کے مطابق محسن نقوی اہم پیغام آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی تک پہنچائیں گے۔ محسن نقوی کا دورہ ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دعوت پر لبنان کے آرمی چیف سرکاری دورے پر پاکستان کے لیے روانہ۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق لبنانی فوج نے ابھی تک دورے کے دورانیے یا تفصیلی ایجنڈے کے بارے میں کوئی باضابطہ معلومات جاری نہیں کی۔ لبنانی آرمی چیف کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان جنگ بندی کو مستقل بنانے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ دوسری جانب لبنان کو اسرائیلی حملوں کا سامنا ہے۔ ابن ہرمز کے اطراف امریکہ اور ایران میں پھر کشیدگی۔ امریکہ کا ایران کے ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا بھی جوابی وار۔ خطے میں امریکی اڈوں اور ابن ہرمز سے گزرنے والے ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے ابن ہرمز میں ایک امریکی کمپنی سے منسلک کارگو جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکہ نے گروک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران کے 7 میں سے 6 میزائل تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو ابن ہرمز مکمل بند کر دی جائے گی، جس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی رہ گئے ہیں۔ معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو۔ کہا جنگوں اور تنازعات کے حل میں وقت لگتا ہے، ایسے معاملات فوری طور پر طے نہیں ہوتے۔ دعویٰ کیا کہ ایران مستقبل میں ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے کسی معاہدے پر اتفاق نہیں کیا کیونکہ وہ خود کو طاقتور اور غیور سمجھتا ہے، لیکن معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ایران کے طاقتور ہونے سے مغرب کا دیرینہ ڈراؤنا خواب حقیقت بن گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے خارجہ امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کا اہم بیان۔ بولے خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے، تصوراتی نقشہ دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی پر حملے کے وقت میں اسی دفتر میں موجود تھا اور ملبے سے باہر نکلا۔ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات فی الحال حقیقت پسندانہ نہیں لگتی۔ صدر ٹرمپ حقیقی دنیا میں نہیں رہتے۔ سعودی عرب خطے کا بڑا ملک اور اہم کھلاڑی ہے۔ ایران اور سعودی عرب مل کر امن، استحکام اور ترقی لا سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت غیر رسمی اجلاس میں PSGP، ٹیکسز اور تنخواہوں و پینشن میں اضافے پر مشاورت کی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو بجٹ کے اہم پہلوؤں پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق افراط زر کی شرح کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ دستیاب وسائل کی روشنی میں ورکنگ کی جائے تاکہ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے۔
وفاقی بجٹ میں ٹیکس نیٹ اور محصولات میں اضافے پر خصوصی توجہ مرکوز. بجٹ تجاویز میں کاروباری سرگرمیوں اور درآمدی شعبے کے لیے تبدیلیاں متوقع. ایکسپورٹرز پر 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے اور برآمدات بڑھانے کے لیے بڑے ٹیکس ریلیف کی تجویز دی گئی. بیوٹی پارلرز، ہیلتھ فٹنس اور کلینکس کی درآمدی مشینری پر ٹیکس ریلیف متوقع ہے، جبکہ سن بلاک اور شیونگ کریم سمیت متعدد درآمدی مصنوعات سستی ہونے کا امکان ہے. بچوں کے فارمولا دودھ، کیچپ، گھی اور چائے پر قیمت درج کرنے کی تجویز بھی شامل. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راتھوڑ کا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف سخت موقف. کہا ریاست نے کمیٹی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اگر حالات کشیدہ ہوئے تو آزاد کشمیر میں ایمرجنسی کے نفاذ کا امکان بھی موجود ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بلیک میلنگ کی سیاست کر رہی ہے، ہر بار نئے مطالبات سامنے لے آتی ہے. قائد حزب اختلاف شاہ غلام قادر نے بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے بیانیے کو مسترد کر دیا. کہا کمیٹی نے پہلے بھی امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام نے احتجاجی کال کو رد کر دیا. پورے آزاد کشمیر میں کاروبار معمول کے مطابق کھلا رہا. امن خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 72 افراد گرفتار کیے گئے. کوئٹہ میں لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے والا ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا. پولیس کے مطابق موسیٰ کالونی میں گرفتاری کے لیے کارروائی کی گئی تو ملزم نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ سے ملزم ہلاک ہو گیا. ملزم کی لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی ہدایت پر لیڈی ڈاکٹر کو علاج کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا. ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات سمیت دیگر مقدمات میں اہم پیش رفت. پولیس نے ملزمہ کی وائس ریکارڈنگ سمیت ڈیجیٹل شواہد پنجاب بھیجنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. پولیس نے درخواست میں کہا کہ تمام ڈیجیٹل شواہد پنجاب فورنزک لیبارٹری بھجوائے جائیں تاکہ ان کا معائنہ کیا جا سکے. پولیس کے مطابق ملزمہ کی وائس ریکارڈنگ، وائس میسیجز اور کال ریکارڈنگز موجود ہیں. دوران تفتیش ملزمہ نے ان ریکارڈنگ سے انکار کیا ہے. پولیس نے سزا کی کہ فورنزک رپورٹ کے مطابق ملزمہ کی آواز کی تصدیق ہو جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.